سیلاب کی بحرحم لہریں، پنجاب میں 41 زندگیاں نکل گئیں، 3243 دیہات پانی میں ڈوب گئے، 24 لاکھ افراد بے گھر، لاکھوں کا مستقبل اندھیروں میں، پانی میں پھنسے 10 لاکھ کے قریب افراد کو بچایا گیا۔ پی ٹی ایم اے نے 26 اگست سے 2 ستمبر تک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک بھر میں 16 جون سے 2 ستمبر تک 182 اموات ہوئیں، 640 افراد زخمی، 233 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں ابھی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ مختلف مقامات پر جاری بارشوں کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا سیلاب زدہ علاقوں میں فوری ریلیف اقدامات کا حکم، ادویات، طبی سہولیات، خواتین کے لیے مخصوص ضروریات اور متاثرین کی مکمل دیکھ بھال یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کو متوقع حالات کے پیش نظر قبل از وقت تیاری کا حکم، بولی سیلاب متاثرین ہمارے مہمان ہیں، کھانے پینے اور دیگر انتظامات میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر تمام اداروں کو ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ لاہور، گوجرانوالا اور گجرات میں آئندہ 72 گھنٹوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے ساتلج میں گندا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع، قادرآباد پر دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج کے ملحقہ نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 ستمبر تک وقفے سے موسلادھار بارشیں جاری رہیں گی۔ صوبہ بھر میں سیلاب زدہ علاقوں میں 24 فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپس قائم، سیلاب متاثرین کو کیمپس میں مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کی ٹیمیں بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر کی ہر کیمپ میں مریضوں کی سہولت اور طبی عملے کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ فیروزپور روڈ، جیل روڈ، گلبرگ میں بادل کھل کر برسے، گڑھی شاہو، لکشمی چوک، اسٹیشن، بیڈن روڈ اور گرد و نواح میں بوندا باندی۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا ریکارڈ۔ نارووال 77، راولپنڈی 64، مری 34 اور ڈی جی خان میں 31 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور 21، گوجرانوالا 15، گجرات 6، سیالکوٹ 6 اور ملتان میں 2 ملی میٹر بارش برسی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارشیں جاری رہنے کا امکان ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن کی 2 ستمبر تک کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق لاہور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 62 متاثرہ فیڈرز میں سے 43 جزوی طور پر بحال، پیسکو کے 85 فیڈرز مکمل اور 6 جزوی طور پر بحال۔ فیسکو کے متاثرہ فیڈر میں سے 72 فیڈر عارضی طور پر بحال کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات کا مراکہ و موہلنوال کا دورہ، سیلاب کے باعث شاہراہوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ محکمہ CNW کے ہائی وے افسران کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ صوبائی وزیر سہیب احمد برت کا کہنا تھا کہ ہائی وے کی بھاری مشینری سے شاہراہ کی تعمیر جاری ہے۔ پنجاب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی طور پر منظوری دے دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو عید میلاد النبی کی خوشیوں میں شریک کرنے کی خصوصی ہدایت۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ 12 ربیع الاول کو سرکاری عمارتوں کی سجانے کا بھی حکم۔ پنجاب حکومت نے 14 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن عبدالرزاق کو SMGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی لیگل ایڈ لبنہ عثمان ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات۔ GMT DCP واحد ضیاء کو محکمہ CNG رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ محمد طارق کو ڈائریکٹر وومن ڈیولپمنٹ تعیناتی مل گئی۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب خضر افضال کی زیر صدارت اجلاس، تمام ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران کی آن لائن شرکت۔ سیلاب کے دوران اسپورٹس کمپلیکس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی اسپورٹس کا کہنا تھا کہ کسی بھی انتظامی امور میں غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے متحرک، فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، محفوظ رہائش، تعلیم اور کپڑوں کی فراہمی جاری۔ اسسٹنٹ کمشنرز ریلیف کیمپس میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے خود موجود۔
ڈی سی لاہور کی ریلیف کیمپس میں متاثرین کو کپڑوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیلابی صورتحال کے باعث اسکولوں میں چھٹیوں کا معاملہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کے روز چھٹی ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ سے بھی تجاویز مانگ لی۔ موسم کی شدت اور سیلاب کی وجہ سے تعطیلات میں 20 سے 25 دن کا اضافہ ہوا۔ وزیر زراعت و لائف اسٹاک عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس متاثرین نے سیلاب کے جانوروں کے چارے اور ویکسین کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کہا محکمہ زراعت کے 1100 افسران و عملہ فلڈ ریلیف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ محکمہ لائف اسٹاک کے 3000 اہلکار فلڈ ریلیف سرگرمی میں مصروف ہیں۔ کشتیوں کے ذریعے سیلابی پانی میں پھنسے جانوروں تک چارہ اور ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ سیلابی علاقوں میں 175 موبائل ویٹرنری ڈسپنسریاں قائم ہیں۔ سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھوٹا نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ احسان بھوٹا نے ترقیاتی اسکیموں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری سیاحت کو تمام جاری اور نئی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی۔ مری میں سہولیات کی بہتری اور ماحول دوست ریزارٹس، پارکس اور چیئر لفٹ منصوبے پر گفتگو۔ لاہور میوزیم کے ماسٹر پلان بحالی اور تحفظ کے منصوبے پر مرحلہ وار کام شروع کرنے پر غور کیا گیا۔ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کے پیپر مار کرنے والے ہزاروں اساتذہ رول گئے۔ فنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود پیکٹا کی جانب سے فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ متعدد فائلز پیکٹا آفس میں منظوری کے لیے التوا میں پڑی ہیں۔ پنجاب بھر سے 3000 سے زائد ٹرینرز نے پیپر چیک کیے۔ اساتذہ کا فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ NH66 وزیر آباد کے ضمنی انتخابات، آزاد امیدوار کے کاغذات نامزدگی وصول نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ ہر شہری کو قانون انتخابات لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی وصول نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ درخواست میں موقف۔ ہائی کورٹ کی اسی نوعیت کی درخواست یکجا کر کے کیس 3 ستمبر کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے کیس کی سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ATC کے جج منظر علی گل نے ملزم شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اعجاز چودھری نے الیکشن کمیشن کے نااہلی کے نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سینٹ کی نشست سے نااہل کیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کمرشل علاقے میں موجود عمارت پر کنزرو فیس عائد کرنے کا معاملہ، عدالت نے LDA کے ذمہ دار افسر کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم تنائی کی فوری صدا مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکم تنائی کے لیے LDA کو نوٹس دینا قانونی تقاضا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس ملک اویس خالد نے کی۔ سیلابی صورتحال میں انتظام مصروف، شہر میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن رک گیا۔ گراں فروشوں نے شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی اور پھل سب مہنگے۔ گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق گراں فروشی نے مہنگائی کا تناسب 100% بڑھا دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا انتظامی افسران پرائس کنٹرول پر سخت کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔